بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر آخرت کے حوالہ سے چند عقلی دلائل بھی ہیں، ہمارے سامنے حقائق بھی ہیں۔ روزمرہ معمول میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، لوگوں کی قبریں کھودی ہوئی دیکھتے ہیں، اور بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ جن لوگوں پہ ہم بڑا بھروسہ کرتے ہیں نا، باپ بڑا بھروسے کے قابل ہوتا ہے، بچہ والد کے لیے بڑا بھروسے والا ہوتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، والدہ سے بڑا پیار، دوست احباب سے بڑا پیار انسان کرتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، قیامت کا دن ہوگا، یہ سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ یفر المرء من اخیہ، بھائی بھاگ جائے گا، ماں دور ہو جائے گی، و ابی، والد بھاگ جائے گا، و صاحبتہ و بنیہ، بیٹے، دوست احباب، رشتہ دار جن پر بڑا ناز ہوتا ہے، دنیا میں انسان کہتا ہے کہ میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتا، میرا سب کچھ یہ، میرا سب کچھ یہ۔ لیکن قرآن کہتے ہیں کہ یہ سارے رشتے ناطے سارے ختم ہو جائیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، جس نے جو کیا وہ بھرے گا، جس نے جتنی کوشش کی اس کو ملے گا۔ ہاں البتہ نیک صالحین اولاد، دعائیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے لیے بہتر ہیں، ان کے درجات کے لیے بلندی ہے۔ لیکن انسان، بہترین انسان وہی ہے جو اپنی فکر آخرت کرے اور آخرت کی تیاری کر کے جاتا ہے۔ انسان قیامت والے دن خواہشات کرے گا، قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے ایک بار دنیا میں لوٹا دے، ایک بار لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، میں پھر نیک عمل صالح کروں گا، اچھے اعمال کروں گا۔ لیکن اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تمہاری ساری منہ کی باتیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِقُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، جہنم میں جب چلے جائیں گے وہ وہاں چلائیں گے، پھر خواہش کریں گے، آرزو کریں گے، یا اللہ ہمیں ایک بار نکال۔ یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ہمیں ایک بار نکال، ہم ایسے عمل نہیں کریں گے جس سے تیری ناراضگی ہو، اچھے اعمال کریں گے، اچھے عمل کریں گے، نیک اعمال کریں گے۔ نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تزکا، اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں اتنی تو عمر دی تھی کہ جس سے میں تم مجھ سے ڈر جاتے، میرا خوف کرتے، اپنی قبر کی، حشر کی، میدان محشر میں جمع ہونے کی، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے اپنی ڈر کرتے، تیاری کرتے۔ بڑی قابل غور بات ہے، انسان کی خواہشات نہیں ختم ہوتی، بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے بڑھاپا، یہاں تک کہ قبر تک انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے، دوسری شروع ہو جاتی ہے، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، یہاں تک کہ خواہشات کرتے 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 خواہشات کمپلیٹ نہیں ہوتی، بندہ قبر میں چلا جاتا۔ اگر غور کیا جائے، یا 2023 کا کیلنڈر ہے، ٹھیک اس میں 0 کی جگہ 1 لگا دیا جائے، 100 سال بعد بندہ امیجن کرے ذرا، ہم میں سے اکثریت جو ہے نا وہ نہیں ہو، الا ماشاء اللہ جو رہے جن کی عمر اللہ نے طویل فرمائی، وہ ہمارے لباس کوئی اور استعمال کرے گا، ہمارے گھر پہ کسی اور کی حکمرانی ہوگی، ہماری جائیداد کا وارث کوئی اور ہوگا، ہماری ایک ایک چیز جو ہے نا جو ہم سے ریلیونٹ، جو ہم برانڈڈ آج دنیا میں چاہتے ہیں، ان ساری چیزوں کی ملکیت کوئی اور کسی کی ہوگی، اور ہم اس دنیا میں چلے جائیں گے، وہاں پہنچ جائیں گے جہاں سے دوبارہ آنے کی جسٹ خواہش رہ جائے گی، قال رب ارجعون، حالانکہ اس میں عمل نہیں ہو سکے۔ تو بڑی قابل غور بات یہ ہے، بہت قابل غور بات یہ ہے
کہ انسان وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے جو اپنی اس دنیا میں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے، اور جو فکر آخرت کرتے ہیں، موت کی تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے پھر موت ایسی بن جاتی ہے جو وصال محبوب کا سبب بن جاتی ہے۔ ان کے لیے پھر موت دردناک موت نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی بہت زیادہ حسرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔